السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن بعد 10ویں جماعت کا رزلٹ آنا تھا۔ جویا اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ احمد صاحب جدید دور میں سانس تو لے رہے تھے مگر خیالات آج بھی ماضی کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ پورے گھر میں ایک انجانی سے بے چینی تھی۔ ہر نگاہ زویا کے رزلٹ کا مرکوز تھی۔ ہر دعا میں اس کی کامیابی کی التجا شامل تھی۔ جب رزلٹ آیا تو زویا نے 85% نمبر حاصل کیے اور اسکول میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے اس نے نہ صرف اپنے خوابوں کو پر دیے بلکہ اپنے والد کے چہرے پر فخر کی ایک چمک بھی پیدا کر دی۔ احمد صاحب جو عام طور پر سخت لہجے اور سنجیدہ مزاج کے لیے مشہور تھے اس دن پہلی بار مسکرا تھے۔ جویا کے دل میں امید جاگی۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ 11ویں جماعت میں سائنس لے گی اور نیٹ کی تیاری کرے گی۔ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ایک ایسا خواب جو نہ صرف اس کا تھا بلکہ اس سے جڑی انسانیت کی خدمت خواہش بھی۔ مگر دوسری جانب احمد صاحب کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے جلد سے جلد اپنی ذمہ داری پوری کریں اور روزانہ سوشل میڈیا نیوز چینل پر چلتی خبریں انہیں بے چین کر دیتی تھی۔ کہیں کوئی لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، کہیں غیر مسلم سے تعلقات میں الجھ گئی۔ ان سب خبروں نے ان کے دل میں کوہ بھر دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے زویا اس گندگی سے دور رہے۔ یہی وجہ تھی وہ اس کی شادی طے کر کے خواہ اپنے فرض سے پورا کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن ناشتے کی میز پر احمد صاحب نے چائے کا کہا تو وہ ماں کے پاس گئی۔ امی بابا سے بات کریں نا، مجھے کالج جانا ہے، نیٹ کی تیاری بھی کرنی ہے۔ میں نے گہری سانس لی، جیسے جیسے سینے پر بوجھ ہو۔ بیٹا تم جانتی ہو تمہارے بابا تعلیم کے خلاف نہیں لیکن کالج کا ماحول سے انہیں ڈر لگتا ہے۔ وہ تمہارا دادی نے فوراً ٹوکا، ہمارے خاندان کی لڑکیاں یونیورسٹیوں میں نہیں جاتی، جانا تو دور ان کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کرتی۔ شکر کرو تم نے میٹرک کر لیا ورنہ پہلے ہی رخصت کر دیتے۔ احمد صاحب نے خاموشی سے زویا کی طرف دیکھا اور وہ نظر جیسے خنجر ہو۔ بیٹا ہم نے اپنی بیٹیوں کو بھی ایسے ماحول میں نہیں بھیجا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں، مگر جس ماحول میں جاتے ہیں اکثر اسی میں ڈر جاتے ہیں۔ کالج میں کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں، لڑکے آزادیاں وغیرہ، میں تمہیں اس راستے پر نہیں ڈال سکتا۔ تو ہمارے گھر کی عزت ہو، اگلے ہفتے رشتے کے لیے کہوں کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ بابا پلیز صرف ایک موقع دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کروں گی، بس جاؤ آرام کرو۔ وہ رات زویا کی زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو، دل کے اندر ٹوٹتے ہوئے خواب، سب کچھ ایک طوفان سا بن چکا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر زویا نظر نہیں آئی۔ پوچھنے پر پتا چلا وہ اپنے کمرے میں ہے، اس کا ناشتہ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے۔ احمد صاحب ہی ناشتے ٹیبل زویا کے کمرے میں چلے گئے اور زویا اپنی اسٹڈی ٹیبل پر سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ احمد صاحب نے آہستہ سے قریب آئے اور سر پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا۔ زویا نے سر اٹھایا اور آنکھیں چرانے لگی۔ یہ آنکھیں کیوں سوجی ہیں؟ پھر اس کے لبوں پر ایک صدیوں کا سا سوال نکلا، بابا لڑکیوں کو خواب دیکھنے کی اجازت کیوں نہیں ملتی؟ ان کے لیے ہمیشہ پابندیاں کیوں؟ زمانہ بدل چکا ہے، بیٹیاں بھی اپنے والدین کا سہارا بن سکتی ہیں۔ احمد صاحب نے ایک لمحے کو سوچا پھر آہستہ سے بولے، نیچے ناشتے کی میز پر آؤ، اور ہاں اب گوتی کوئی اپنی آنکھوں اور پھر سجا لو بھی، شام کو بات کریں گے۔ شام کو جب وہ دفتر سے آئے تو زویا دروازے پر کھڑی تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ بس آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے چائے کی پیالی اور زویا کی آنکھوں میں جا کر کہا، اگر تم اپنے خوابوں کے لیے سچ میں اتنی سنجیدہ ہو تو کل کالج چلتے ہیں اور اچھے سے کوچنگ سینٹر میں داخلہ کراؤں گا، لیکن یاد رکھنا ایک بیٹی جب گھر سے باہر قدم نکالتی ہے تو اس کے سر پر صرف اس کے خواب نہیں پورے خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ تمہارے ہر قدم میرا یقین ٹکا ہوا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہوا کہ تم نے بھروسہ توڑا تو میرا اعتماد ٹوٹے گا۔ کچھ لمحے گزرے اور پھر گویا، میں جانتا ہوں زمانہ بدل چکا ہے
شاید میرا ڈر بھی پرانا ہو چکا ہے، لیکن ایک باپ کا دل زمانے سے نہیں اپنی بیٹی کی حفاظت سے جڑا ہوتا ہے۔ تمہاری ماں نے تمہیں سنوارا ہے، میں تمہارے لیے دیوار بننے کی کوشش کی ہے۔ آج پہلی بار تمہیں اپنے خواب کی طرف جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ یہ آزادی نہیں، ایک امتحان ہے، میرے اعتماد کا امتحان، تمہاری تربیت کا امتحان۔ یاد رکھو، کامیابی صرف ڈگری لینے کا نام نہیں، کردار بنانے کا عمل ہے۔ تمہاری چال، تمہارے الفاظ، تمہارا ہر فیصلہ اس بات کا آئینہ ہوگا کہ تم احمد صاحب کی بیٹی ہو۔ میں چاہتا ہوں تم نہ صرف ڈاکٹر بنو، بلکہ اپنے کردار، تمیز، حیا دنیا کو دکھاؤ کہ ایک باپ کا اعتماد کیسے لوٹایا جاتا ہے۔ یہ وقت خود کو منوانے کا، دنیا کو یہ بتانے کا کہ بیٹیاں کمزور نہیں ہوتی، بلکہ اگر موقع دیا جائے تو آسمان چھو سکتی ہیں، اور وہ آسمان جو اکثر ان کے لیے محدود کر دیا جاتا ہے۔ تم اڑ سکتی ہو، لیکن ان پروازوں میں جو زمین سے جڑنا نہ بھولے۔ زویا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے اور وہ قریب آئی اور والد کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، بابا، میں کبھی آپ کا مان نہیں توڑوں گی، یہ آپ کا وعدہ ہے مجھ سے اور میرا وعدہ آپ سے۔ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔